السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، آج میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے عالم تھے، محدث بھی تھے، بہت بڑے صوفی اور بزرگ بھی تھے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ان کے سامنے ایک ابر یعنی بادل چھا گیا تھا اور اس میں سے چمک ظاہر ہوئی۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے اندر سے ایک آواز آنے لگی۔ جب آواز کی طرف متوجہ ہوئے تو اس آواز میں ان سے کہا گیا کہ آپ کی ساری عبادات کو قبول کر لیا گیا ہے اور اللہ آپ سے بہت خوش ہے، اس لیے آپ کی نماز معاف کر دی جاتی ہے۔ انہوں نے یہ سنتے ہی سوچا کہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاف نہیں ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب سے عبادات اور ذکر میں آگے تھے اور یہ سب کو معلوم ہے، تو میرے سے کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ لہٰذا یہ دراصل شیطان کی آواز ہے۔ پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ یہ پڑھنا تھا کہ ابر یعنی بادل جو نظر آ رہا تھا اور اس کے اندر سے جو چمک ظاہر ہو رہی تھی وہ دھوئیں کی شکل میں تبدیل ہو کر غائب ہو گئی۔ حضرت سمجھ گئے کہ دراصل شیطان کی آواز تھی۔ پھر کچھ دیر بعد اسی طرح ہوا اور اس کے اندر سے کہا گیا کہ آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا۔ حضرت نے فوراً اس کے جواب میں فرمایا کہ میرے علم نے نہیں، میرے خدا نے مجھے بچا لیا۔ دیکھا ویورز آپ نے کہ علم انسان کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن بچانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہی ہوتی ہے۔ اگر خدا بچانا نہ چاہے تو وہ عالموں کو بھی گمراہ کر دے، جیسے بہت سے ہو جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ ایک مرتبہ بڑی شدت سے پیاس محسوس کر رہے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ جنگلات میں کئی سالوں تک عبادت کرتے رہے اور انہوں نے وہاں پر زندگی گزاری، تو ایک دفعہ عبادت کے دوران انہیں شدید پیاس محسوس ہوئی اور دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اسی وقت ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس ہاتھ میں ایک گلاس تھا جو سونے یا چاندی کا تھا اور اس کے اندر پانی بھی تھا اور آواز آ رہی تھی کہ آپ کے لیے یہ جنت سے بھیجا جا رہا ہے، آپ اس کو لیجئے، استعمال کیجئے۔ حضرت نے سمجھ لیا کہ یہ شیطان کی مکاری ہے، لہٰذا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ حضرت کو یہ بات کیسے سمجھ میں آئی کہ یہ شیطان کی مکاری اور عیاری ہے؟ انہیں یہ بات سمجھ اس طرح سے آئی کہ شریعت کے علم میں ہے، کیونکہ یہ سونے اور چاندی کا گلاس تھا اور سونے اور چاندی کا استعمال اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت میں ممنوع ہے، یعنی حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے جنت سے وہ چیز دی جا رہی ہے جو خود شریعت کے اندر حرام ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت سمجھ گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو شیطان کہنے لگا کہ آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ حضرت نے فرمایا کہ علم نے نہیں، بلکہ میرے خدا نے مجھ کو بچا لیا۔ تو اس طرح علم انسان کی رہنمائی کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شیطان کے مکر و فریب کو بھی سمجھنے میں آسانی محسوس کرتا ہے اور وہ اگلا جو اقدام ہے وہ اس کو کرنے میں بھی آسانی سے آگے بڑھ جاتا ہے اور شیطان کے جال میں نہیں پھنستا۔ اسی طرح حضرت جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ ایک بار انہوں نے جو ہے نا شیطان ان کے دل میں تھا کہ کافی مرتبہ ان کے دل میں آیا کہ کاش میری جو ہے نا شیطان سے ملاقات ہو جائے، تو انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا بھی کر دی کہ اے اللہ کبھی شیطان سے ملاقات کرا دے تاکہ اس سے سوال کر لوں۔ ایک دن نماز پڑھ کر جب وہ مسجد کے باہر نکلے تو ایک بوڑھا آدمی جھک کر سلام کرنے لگا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ کون ہو تم؟ کہنے لگا میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو آرزو اور تمنا تھی۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ اصل میں شیطان ہے۔ شیطان نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے ذہن میں تیرے متعلق ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے سے منع کیا یا روکا؟ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کیا اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا؟ ارے تجھے اللہ کی معرفت حاصل تھی،
اللہ تعالیٰ کی عظمتوں سے تو اچھی طرح واقف تھا۔ اس قدر اللہ کی قربت رکھنے کے باوجود جب اللہ نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر تو تو نے آخر کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس پر شیطان کا جواب کیا تھا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کچھ دیر کے لیے حضرت جنید علیہ السلام کے بھی حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ہوش اڑا دیے۔ اس نے کہا کہ جنید، آپ جیسا توحید پرست آدمی اور مشرکانہ سوال، آپ جیسا توحید پرست ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کی پوجا کرنے والا، اور آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے مشرکانہ سوال کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ آدم تو غیر خدا تھے، خدا تو نہیں تھے، میں غیر اللہ کو کیوں سجدہ کر لیتا؟ آپ جیسا توحید پرست آدمی ایسا مشرکانہ سوال میرے سے کر رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات میرے سے کہی یا مجھ سے کہی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ ٹھیک تو کہہ رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا ایمان سلب ہو رہا ہے، اس لیے میں سناٹے میں پڑ گیا اور ہوش و حواس باقی نہ رہے۔ میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں، اس لیے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو اور مجھے پوچھتے ہو کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آیا۔ فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور مجھ سے کہا گیا کہ اس سے یہ پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا۔ حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو تو توحید اسی کا نام ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس الہام کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا، ورنہ تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا ایمان تزلزل میں پڑ گیا ہے یا میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے۔ ویورز، یہ ہے شیطان کی مکاری اور عیاری۔ نہ ولیوں کو چھوڑا، نہ عبادت گزار لوگوں کو چھوڑا، نہ انبیاء علیہ السلام کو چھوڑا۔ غور کرو کہ شیطان باتوں کو اور چیزوں کو کس طرح سے مزین کرتا ہے اور کس طرح سے انسان کو باتوں میں پھنسا کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا شیطان کا انسان کو گمراہ کرنے کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے کہ انسان کو خود بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ اس لیے کبھی بھی شیطان سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کی عیاری اور مکاری سے بسا اوقات انسان بے ایمان بھی ہو جاتا ہے، لیکن اسے خبر نہیں رہتی کہ میں بے ایمان ہو گیا ہوں۔ شیطان کفر کو مزین کر دیتا ہے۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح کر دیا ہے یا پھر واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس سے بچو۔ ویورز، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔